کچھ گمراہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں حدیثوں کے نام سے گھڑی ہوئی ہیں۔ ابھی اس دن کسی نے مجھے ایک حدیث بھیجی، اس میں ایک واقعہ کسی نے بیان کیا ہوا ہے، بیان ہے وہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا تھا، تو وہاں پر وہ شہد توڑنے گئے، تو شہد جب توڑ کے لائے تو کچھ مکھیاں شہد کی آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارا شہد جو ہے میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کے راز ایک بتایا کہ ہم جب شہد بناتے ہیں تو اس پر درود پڑھتے ہیں، اس کی برکت سے وہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کی بات سنی، اس کو سمجھ لیا، یہ تو کوئی غلط مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا ہم انکار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایسے بہت سارے معجزات ہیں کہ آپ کے سامنے ایک اونٹ نے آ کے بات کی، آپ نے اس کی بات سمجھ لی۔ ایسے ہی ایک وقت آپ نے ایک سواری پہ سوار تھے، بعض روایتوں میں آتا غالباً گدھا تھا، وہ اچھلنے لگا، آپ نے فرمایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سن کے اچھل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات جانوروں کی باتیں سنوا کے سمجھا بھی دیں، تو شہد کی مکھی کی بات سن کر بھی آپ سمجھ جائیں تو یہ کوئی اس کا انکار تو نہیں ہے، بالکل 100% سچی ہو سکتی ہے بات، لیکن آیا یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک ساتھی سے میں نے کہا ذرا سے معلوم کرو، تحقیق کرو کہ واقعہ ہے بھی ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، ہماری کسی بھی حدیثی کتاب میں نہیں ہے۔ ہاں، شیعوں کی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے کیا ہوا کہ لوگوں نے شیئر کر کے آگے پھیلا دیا، اور ان کی باتیں ان کی کتابوں میں جو واقعات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہوتی، اس پر ہم بالکل اعتماد نہیں کر سکتے کہ اس میں بہت ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ایسے ایک صاحب نے جو ہے وہ ان کا بیان کسی کا بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ عمل ہے، اس پر آپ عمل کریں تو آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ وہ کیا ہے عمل کہ اب مجھے سے یاد بھی نہیں، میں تو غور سنا نہیں، وطر کی نماز کے بعد سجدہ کریں، 2 سجدے، اس کے درمیان جو ہے کوئی دعا پڑھیں، تو اس پر جو عمل کرے گا اس کو غالباً 100 شہیدوں کا ثواب، 100 حج اور عمرے کا ثواب، اور اس طرح نہ جانے بہت سارے بڑے بڑے فضائل۔ تو انہوں نے ایسے وثوق کے ساتھ وہ بات کی ہے کہ جو آدمی بھی سنے گا سمجھے گا کہ واقعی 100% سچا واقعہ ہے، لیکن جب اس کی تحقیق کی پتہ چلا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل من گھڑا تو جھوٹا واقعہ ہے۔